بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تحریفات کربلا، مؤلف استاد شہید آیت اللہ مرتضی متحرث رحمۃ اللہ علیہ، مترجم سید غضنفر حسین بخاری صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے، مسخ شدہ ہدف۔ یہ ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی تسلی خاطر اور دلاسے کا سامان کیا جائے، کیونکہ وہ ہم سے اپنے نور نظر کا پرسہ وصول کرنے کے لیے مجلس میں تشریف لاتی ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جناب اپنے فرزند حبیب و محترم کے ساتھ فردوس بری میں رونق اور فروز رہیں، جس کے اسباب میں خود سید الشہداء علیہ السلام کے مقدس الفاظ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ جو آپ نے ہنگام شہادت ارشاد فرمائے تھے کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں تاکہ اپنے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والد نامدار اور اپنی والدہ عالی وقار کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ اب باوجود اس کے کہ سیدہ کائنات جنت الفردوس میں اپنے نور عین کے پاس موجود ہے، پھر بھی وہ ہمارے بے سر و پا اور من گھڑت روزہ خوانیاں سن کر رونے کی غرض سے ہر مجلس میں تشریف لانے کے لیے بےتاب ہوتی ہیں، تاکہ پرسہ گزاروں سے تسلی خاطر حاصل کر سکیں۔ کیا اس سے بڑی توہین بھی قابل تصور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف سے انقلاب کربلا کو زندہ رکھنے کی جملہ تاکیدوں کا مقصد صرف اتنا ہو کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ اپنے نور العین کو جنت میں چھوڑ کر ہماری تراشیدہ اور توہین آمیز روزہ خوانیاں سماعت فرمانے کے لیے ہماری مجالس میں تشریف لائیں؟ ہماری افسانہ سازیوں سے آپ کی تسلی خاطر تو کیا ہوتی ہوگی؟ ہاں، سید الشہداء پر ایک نئے ظلم کے مشاہدے سے دلگیر ہو کر ضرور واپس جاتی ہوں گی۔ قیام حسینی کو زندہ رکھنے کا ایک اور مقصد بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں ظالموں کی فوج کے ہاتھوں بے قصور شہید ہوئے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اور اس پر جتنا اظہار تعصب کیا جائے کم ہے، لیکن روزانہ ہزاروں دوسرے بے قصور افراد کی جانیں بھی ظالموں کے ہاتھوں تلف ہوتی ہیں، جو بذات خود ایک افسوسناک امر ہے۔ لیکن کیا ان کی جانوں کا ضیاع بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ سالہ سال، قرن با قرن تک ان کا سوگ منایا اور ان کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے؟ تو پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود کیوں زندہ ہے، جبکہ دنیا میں ہونے والے دوسرے قتل عام اپنے وقوع کے اس بات کے لیے تاریخ کی تحریری گواہی کے محتاج ہیں؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کے مظلومانہ قتل میں ایک عظیم پیغام مضمر تھا، حق و حقانیت کی زندگی کا پیغام۔ اس قتل نے حیات و موت اور فتح و شکست کے مروجہ مفاہیم بدل دیے، اسی لیے پیشوانیان قوم نے اس قتل کو زندہ رکھنے کے لیے تاکیدی احکام صادر فرمائے، جبکہ دنیا میں واقع ہونے والے دوسرے مظلومانہ قتل بے پیغام ہونے کی وجہ سے زیادہ تاریخ کی ہمدردیاں حاصل ہی کر سکے۔ اس زاویہ نگاہ سے حسین علیہ السلام کا خون ہرگز رائے گا نہیں گیا، بلکہ زندگی کا پیغام بن کر ابد تک تاریخ انسانیت کی پیشانی پر افشاں کی سورج دمکتا اور جگمگاتا رہے گا۔ لیکن افسوس کہ ہم اس عظیم ترین حماسہ آفرین واقعے کو صرف رونے رلانے کا ذریعہ بنا کر اس کی افادیت ختم کرنے کی درپے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں واحد وہ مقتول جس کے خون کی ایک چھینٹ بھی ضائع نہیں ہوئی صرف کربلا کے ہیرو سید الشہداء حسین علیہ السلام ہے۔ تاریخ بشریت میں صرف ایک فرد جس کی شخصیت کے لیے ایک ذرے کی اہمیت کو دوست دشمن سب نے بلا امتیاز تسلیم کیا،
نور عین رسول الثقلین ست اصغر جناب امام حسین علیہ السلام کے سوا اور کوئی نہیں، اور وہ انسان جس کے جسم مطہر سے بہتے ہوئے خون پر تا قیام قیامت خرچ ہونے والے اموال کا اگر حساب کیا جائے تو درست اندازے کے مطابق اس کے ایک ایک قطرے پر خرچ ہونے والی رقم کروڑوں اربوں میں تک پہنچے گی۔ صرف نور دیدہ سیدہ کائنات ملکہ جنان جناب زہرا صلوات اللہ علیہ حسین علیہ السلامی ہے کیا اس فخر انسانیت شخص کے خون کو جس کے قتل نے صدیوں کا کاغ ظلم و ستم اور قصر جور و استبداد میں زلزلہ مچا رکھا ہے، کبھی ضائع یا رائگاں قرار دیا جا سکتا ہے؟ آج ہم روتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا خون کربلا میں ضائع ہوا، لیکن نہیں جناب، ان کا خون ہرگز ضائع نہیں ہوا، ہماری عقل ضائع ہوئی ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے خون کے ضائع ہونے پر واویلا کرنے والوں کو اپنی عقل کے ضیاع پر ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام تو شہادت عظمیٰ کے ذریعے مرضات خداوندی کے بلند ترین درجات پر فائز ہوئے۔ آپ نے شہادت کی آرزو کی تھی، نہ کہ اپنی جان ضائع ہونے کی، اور یہ جو ہم آج روتے اور افسوس کرتے ہیں کہ آپ کا خون مقدس کربلا کی زمین پر ضائع ہو گیا، ایک بے بنیاد، افسوسناک اور قابل مذمت انداز فکر ہے۔ فتح یاب کون؟ بزرگان دین نے عزائے حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنے کی وصیت کیوں کی؟ اس لیے کہ حسین علیہ السلام کا ایک واضح اور معین ہدف تھا، اور آپ نے ایک ایسے مکتب کی بنا ڈالی۔ انہوں نے چاہا کہ یہ مکتب زندہ رہے، کیونکہ یہ محض نظریاتی نہیں بلکہ خالصتاً عملی مکتب تھا جس کی نظیر دنیا میں موجود نہ تھی۔ اگر کوئی شخص حسین علیہ السلام جیسی عظیم کسی اور شخصیت کے وجود کی نشاندہی کر سکے تو اسے اس اعتراض کا بھی حق ہے کہ ہم کیوں ہر سال عزائے حسین علیہ السلام کی تجدید کرتے ہیں۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا شخص ہو جو دشت کربلا جیسی جگہ میں عاشورہ جیسے جانکا حوادث سے گزرا ہو اور طہارت نفس، ایمان کامل، خدا شناسی، صبر و رضا و مردانگی و استقامت، اطمینان و اعتماد، ثبات و استقلال، عزت و کرامت نفس، حریت فکر و عمل، اکرام آدمیت و شرافت اور احترام انسانیت جیسے خصائص سے عالیہ اور صفات سامیہ کا مالک ہو، تو پھر ہم سے پوچھیے کہ حسین ابن علی کے ذکر کو ہم کیوں زندہ و پائندہ رکھنے پر مصر ہیں؟ لیکن ان کی مثال نایاب اور نظیر ناپید ہے، اسی لیے ہم ان کی روح کے پرتوں کو اپنے ضمیر میں اتارنے کے لیے اپنے آنسوؤں سے اپنی بصیرت کی راہ کا خس و خاشاک دھوتے ہیں، اور آپ کو بھی اس خوشگوار ایمان افروز تجربے کی مخلصانہ دعوت دیتے ہیں۔ میں نے اس رات بھی عرض کیا تھا کہ سرچشمہ ولا سے نکلنے والے پاکیزہ آنسو کا ایک قطرہ جو ہماری روح کو اس مرد عظیم کی نورانی روح سے ہم آہنگ کر دے، اور اس کی ہمت و شجاعت، غیرت و مروت، حریت و آزادی، ایمان و یقین، تقوی و طہارت، توحید و معرفت کا صرف ایک ذرہ ہی ہمارے دلوں میں روشن کر سکے تو دنیا و معافیہما کے عوض بھی اس کا سودا مہنگا نہیں۔ لیکن صرف حسین علیہ السلام کے خون کے ضیاء کے افسوس میں اگر آپ بھی ذوق و نامطلوب آنسوؤں کہ دریا بھی بہا دیں تو سوائے اس کے کہ عقل سے خالی دماغ فطری رطوبت سے بھی خالی ہو جائے اور کوئی نتیجہ نہ ہوگا۔ عظمت و شخصیت حسین کے اثبات و ابقاء اور جذب اتباع حسین کے رسوخ و تقویت کے لیے جن اقدامات کی ہمارے بزرگوں نے ہمیں تاکید فرمائی ہے، انہیں روبہ عمل لانے کی شرط اولین اشک عقیدت کی نذرانہ گزاری ہے، جس کی ایک چھینٹ سے راہ سلوک سے تردد و تذبذب کا غبار چھٹ جاتا ہے، لیکن وہ چھینٹ نام و نمود کی خاطر خرچ کیے ہوئے قانونی خزانوں کے عوض بھی خریدی نہیں جا سکتی۔ ذکر اہل بیت رسول کو زندہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ پہلا اور بنیادی فائدہ تو اس کا یہی ہے کہ ان کا وجود خود پیغمبر
اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی سب سے بڑی شہادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا آئینہ دار ہے۔ اگر ہم کہیں کہ فلاں مسلمان نے فلاں جنگ میں دشمنان اسلام کے خلاف بڑی شجاعت و شہامت کا مظاہرہ کیا تو یہ اتنا اثر آفرین نہ ہوگا جتنا یہ کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، کیونکہ ایک مسلمان زیادہ سے زیادہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ثابت ہو سکتا ہے، اور بڑے سے بڑا صحابی کا کردار زیادہ سے زیادہ مکتب کی کرامت کا آئینہ دار ہو سکتا ہے، جبکہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب فرزندی اور خود آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے پائے ہوتے ہیں۔ علی علیہ السلام کو دیکھیے، کوئی بھی اور انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب نہیں رہا۔ ایمان بن اللہ و بالرسول میں بھی کوئی آپ جیسا نہیں، جان نثاری اور فداکاری میں بھی کوئی ان کی عظمتوں کو چھو نہیں سکا۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ قریب ترین عزیز ہونے کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے اپنی ذات میں اتنا سمو لیا تھا کہ زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی منی و انا منہ کے اعزاز یاب ہوئے اور لسان وحی سے نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا افتخار حاصل کیا۔ اسی طرح حسین علیہ السلام کے خارق عادات کردار سے دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اثبات ہوتا ہے، بلکہ بمصداق حسین منی و انا من الحسین خود حضور علیہ السلام اور ان کے عظیم آفاقی پیغام کو حیات نو ملتی ہے۔ کربلا میں جب آپ علیہ السلام کے سراپے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جھلک نظر آتی ہے تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں، اور جب تک حسینیت دنیا میں باقی ہے وہ بھی زندہ رہیں گے۔ حسینیت کیا ہے؟ کیا وہ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تجسیم نہیں؟ کیا وہ حضور علیہ السلام کی رسالت کا تسلسل نہیں کہ ایک طرف دولت و ثروت، شوکت و اقتدار، آرام و راحت، خوشی و خرمی اور سرداری و عمارت ہے لیکن حق نہیں، جبکہ دوسری طرف فقر و محرومی، بے خانمانی، مصائب و شدائد، رنج و اندو اور بے کسی و درماندگی ہے، لیکن باطل کا اس میں دخل نہیں۔ بالفاظ دیگر ایک طرف باطل کی طرف سے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دینے کے خوش آئند وعدے ہیں، اور دوسری طرف حق کی خاطر جان کی بازی لگا دینے کا قلبی اور روحانی سرور ہے۔ دیکھا آپ نے تاریخ کی صحت و ضبط کے ساتھ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور حسین علیہ السلام کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و موجود ہونا ثابت کر رہے ہیں، اور دھن ایک ہی ہے کہ خواہ سب کچھ قربان ہو جائے، سب کچھ لٹ جائے، بھائی بیٹے عزیز انصار سب قتل ہو جائیں، حرم مقدس اسیر ہو کر قید و بند اور شاید و علام سے دوچار ہوں، لیکن حق زندہ رہے، حقیقت حقانیت سلامت رہے، اسلام اپنی تمام اقدار عدالت کے ساتھ قائم و دائم رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پائندہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انا من الحسین کے الفاظ کی سچائی پر کوئی آنچ نہ آئے۔ کیا حسین علیہ السلام کا باطل دینوی عیش و آرام پر دنیاوی عیش و راحت پر حق کی راہ میں مصائب و علام کی زندگی کا اختیار کرنا اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے؟ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اس امر کو چھوڑ دوں گا کی بازگشت نہیں تھی، اور کیا اس سے انا من الحسین کی عملی تفسیر نہیں ہو رہی تھی؟ وہ باتیں جنہیں انسان زبان سے تو کہتا ہے لیکن جن پر عمل کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ حسین ہمیشہ ان پر عمل پیرا نظر آتے ہیں، ان کی روح اتنی شکست ناپذیر ہے کہ فنا کے ماحول میں جریدہ عالم پر اپنے بقا و دوام کا اعلان ثبت کر رہی ہے۔
جس میں نازنین تلواروں سے کٹا پھٹا ہوا، بھالوں سے چیدھا ہوا اور تیروں سے چھلنی ہے۔ دل اپنے پیاروں کے غم میں سہپارا ہے، لیکن چہرے کا مصف مرضات خدا بندی اور اطمینان کامل کے نور سے منور اور بقائے حبیب حقیقی کے پرکیف تصور کے ابدی سرور سے ضیا پاشی ہے۔ اور اگرچہ 32 سالہ شبیہ حیدر کرار، 18 سالہ ہم شکل رسول مختار، 13 سالہ یادگار برادر بزرگوار، 6 ماہ نور نظر شیر خوار اور دوسرے متعدد لخت ہائے جگر زار کے علاوہ شرف صحابیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف حفاظ قرآن جان نثار اور جملہ یاران و انصار و وفا شوار ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے پروانہ وار قتل سے دوچار ہو چکے ہیں، لیکن ہیبت کا یہ عالم ہے کہ 30,000 کی کیل کانٹے سے لیس شقاوت اور سنگدلی میں لاسانی سپاہ ستمگار سامنے سے اس طرح بھاگتی جیسے شیر ضیاء کے سامنے سے گلہ ہے گرگان مکار۔ یہ عظیم انسان کے مصائب و علام کی تمام ناقابل عبور حدود پار کر چکا ہے۔ زمین کی وسعتیں اس کے گرد تنگ اور آسمان کی پہنائیاں اس پر تاریک ہو چکی ہیں، اپنا سب کچھ لٹا چکا ہے اور اب تھوڑی دیر میں خود بھی راہ خدا میں قربان ہوا چاہتا ہے، پھر اپنی جان سے بھی کہیں زیادہ اپنے بعد اسے حرم پاک کی اسیری کا غم کھائے جا رہا ہے۔ لیکن دین خدا بندی کا چراغ جو صبح تک سنبھالے لے رہا تھا، چاشت کے بعد سے روشن ہوتے ہوتے اب رشک خورشید کربلا بن گیا ہے، جس کے منظر میں ایسا کھویا ہوا ہے کہ یہ سارے مصائب اس کے سمند ذوق شہادت پر تازیانے برسا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے اس نے قبول کیا ہے، اور یہ تباہی کس چیز کو بچانے کی خاطر اس کے منظور کی ہے، اور کیا وہ اسے بچانے میں کامیاب ہوا ہے یا اس کی ناقابل شکست روح سے پوچھنا چاہیے، جو اپنے رب سے، اپنے خالق سے مصروف راز و نیاز ہے۔ اس کے عظیم باپ نے بھی سجدے کی حالت میں سر پر تلوار کا مہلک زخم کھا کر فزت برب الکعبہ کے الفاظ سے کوئی وعدہ وفا کرنے کی روحانی مسرت کا اظہار فرمایا تھا۔ کیا آپ کربلا کے علاوہ کسی جگہ میں فضائل انسانی کی اس معراج کا مشاہدہ ممکن سمجھتے ہیں؟ کیا عظمت انسانیت کا حامل ایسا کوئی واقعہ تاریخ نے محفوظ کیا ہے جو کربلا کی بجائے بیان کیا جا سکے؟ اسی لیے اسے یاد رکھنے، بار بار بیان کرنے، ہر سال اس کی تجدید کر کے اسے زندہ رکھنے کی تاکید تو وارد ہوئی ہے، کیونکہ یہ 72 خدا پرستوں کی 30,000 طاغوت پرستوں پر ابدی روحانی فتح کی یاد دلا کر مستضعفین دنیا کو طاغوت کے خلاف قیام کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ باوجود اس کے کہ یہ صرف 72 تھے اور 30,000 کی مسلح سپاہ کے ہاتھوں ان کا قتل ہو جانا بھی قطعی تھا، لیکن نہ صرف یہ کہ ان میں سے کسی نے بھی دشمن کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کیا اور اس کی طرف سے امان نامے کو پشت پائے استحقار سے ٹھکرا دیا، بلکہ امام کی طرف سے اپنی جان بچا لینے کی پوری اجازت کے باوجود آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا، جبکہ سپاہ بے پناہ یزید سے 30 سپاہی اور ایک سردار 30 سپاہی اور ایک سردار یمنی دل پر لعنت بھیج کر اس یزدانی جماعت میں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کے لیے آن ملے۔ کیا دنیا میں کوئی گھاٹے کا سودا بھی کرتا ہے؟ جیسے فزت و رب الکعبہ میں گھاٹے کا سودا نہیں تھا، حیا و استقامت دین حق کے لیے خود کو تلواروں کے حوالے کرنا گھاٹے کا سودا نہیں تھا، اسی طرح ان 31 انسانوں کا دنیاوی مفادات پر شہادت فی سبیل اللہ کو اختیار کرنا بھی یقیناً گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ حق تو یہ کہ شکست عمر بن سعد نے کھائی، عقبہ تو کھوئی ہی تھی،
30 جنگجو کھو کر دنیا بھی کھوئی. پھر پہلے تو کچھ دیر عرب کے دستور کے مطابق جنگ ایک کے مقابلے میں ایک اصول کے مطابق ہوتی رہی، لیکن جب طاغوت کی سپاہ کو اس میں شکست ہوئی تو انہوں نے جنگ مغلوبہ شروع کر دی، اور جب اس میں بھی حسینی علیہ السلام شیروں کے حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ہر محاذ پر منہ کی کھائی تو بزدلوں کو تیر اندازی کی پناہ میں عافیت نظر آئی. جب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اصولی اور روحانی فتح کسے حاصل ہوئی اور ابدی اخلاقی شکست فاش سے کون دوچار ہوا. کم دشمن بوکھلا گیا. پھر جب امام علیہ السلام خود میدان میں تشریف لائے تو کس عالم اور کس حالت میں آئے تھے. ذرا روز عاشورہ کی اس اثر کا تصور کریں کہ جس کی ظہر تک متعدد اصحاب جانثار موجود تھے جن کے ساتھ آپ نے نماز بھی ادا فرمائی. صبح سے لے کر اب تک بڑی زحمت اٹھا چکے ہیں. ہر صحابی کی لاش خیمہ شہداء تک اٹھا کے لے گئے. سب انصار جانثار کی شہادت کے موقع پر ان کے سرانے پہنچے ہیں. خود رنج و اندوں کا شکار ہیں، لیکن اسی صد پارہ دل کے ساتھ اپنے رنجور و جگر افگار اہل بیت کو بھی تسلی دے رہے ہیں. اپنے جگر گوشوں کی لاشیں در خیمہ تک خود اٹھا کے لاتے رہے ہیں اور اتنی مشقتیں برداشت کر چکے ہیں کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. داغوں کو لے کر سب سے آخر میں میدان میں آتے ہیں. اشقیاء سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں آپ کو زیر کر لینا کیا مشکل ہوگا، لیکن حملہ آوروں کے پرے جب گاجر مولی کی طرح شیر کی تلوار سے کٹنا شروع ہوتے ہیں تو عمر ساتھ پکارتا ہے، بزدلو جانتے ہو کس کے مقابلے میں آ گئے ہو؟ ھذا ابن القتال العرب، یہ عرب کے عظیم ترین شمشیر زن شہسوار علی بن ابی طالب کے لخت جگر ہے. خدا کی قسم اس کے بدن میں علی علیہ السلام کی روح کار فرمائے، اس سے جنگ کرنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. کیا یہ شکست کی واضح علامت نہیں ہے؟ پھر پورے 30,000 مسلح جنگجو ایک تنہا مصائب و علام میں مبتلا دل ریج تھکے ہارے اور بھوکے پیاسے پردیسی کے سامنے سے ایسے بھاگے جیسے بھیڑیے سے بھاگتی ہیں. تو شجاعت اور مردانگی اور میدانی جنگ کے حوالے سے بھی شکست کسے ہوئی؟ امام کے عجیب خطبے. نہ صرف یہ کہ لشکر یزید امام علیہ السلام کی شمشیر بے امان کی تاب نہ لا سکا، بلکہ آپ کی گفتگو کے سامنے بھی جم نہ سکا. آپ نے روز عاشورہ جو چند خطبے ارشاد فرمائے عربی ادب میں متفقہ طور پر فن خطابت کے عظیم ترین شاہکار شمار ہوتے ہیں. اہل سخن خوب جانتے ہیں کہ کلام کے انتہائی مؤثر ہونے کے لیے لازمی کے متکلم یہ لازمی ہے کہ متکلم موقع کی مناسبت سے ایک خاص کیفیت میں ہو. عام حالت میں انسان اعلیٰ معیار کی اثر انگیز اور تاثیر انگیز گفتگو نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کی روح ایک خاص کیفیت میں ہو جس میں تاثیر کی جملہ شرائط بدرجہ اتم موجود ہے. مثلا اگر وہ مرثیہ کہنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا ذہن پوری طرح موضوع مرثیہ کی دردناکی کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور اس کا دل سوز و درد میں ڈوبا ہوا ہو. اگر کوئی غزل کہنا چاہے تو اس کے لیے قومی احساسات سے عشق میں غرق ہونا لازمی شرط ہے، اور اگر کوئی رزمیہ نظم کہنا چاہے تو عشق تو شجاعت و مردانگی کے حقیقی شعور اور احساس کی اس میں صلاحیت بہت ضروری ہے. اب سید الشہداء کے خطبات عاشورہ کا مطالعہ کیجیے. ہنگام خطاب آپ گھوڑے سے اتر کر اونٹ پر سوار ہو جاتے ہیں تاکہ بلند تر مقام پر ہونے کی وجہ سے آپ کی آواز بہتر سنی جا سکے. یہ خطبہ فصاحت و بلاغت میں 100% امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبہ ہائے جلیلیہ کا نمونہ ہے. اس حقیقت سے قطع نظر کر کے بھی دیکھیں تو اس سے شیریں اور مؤثر ترین
تر مؤثر تر کلام عربی ادب میں موجود نہیں۔ آپ نے صرف ایک دو بار ہی خطاب فرمایا، لیکن اس سے عمر بن سعد کی جان پر بن آئی اور وہ ایسا حواس باختہ اور خوفزدہ ہوا کہ گورنری کے سرکاری وعدے اس کی نظروں میں سیراب بن گئے اور اپنا مستقبل اسے اپنے اعمال سے بھی زیادہ سیاہ اور تاریک نظر آنے لگا۔ اسے یہ جان لیوا اندیشہ لاحق ہو گیا کہ امام کے خطبے کے اثر سے اس کے سپاہی باغی ہو جائیں گے۔ دوسری بار جب بھی امام علیہ السلام نے خطبہ شروع فرمایا تو نامردی کی انتہا دیکھی اور اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ روحانی طور پر کتنے شکست خوردہ ہو چکے تھے۔ عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کے خطبے پر چیخنے اور شور مچانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگ حسین علیہ السلام کی آواز نہ سن سکیں۔ کیا یہ شکست کی واضح علامت نہیں ہے؟ مکمل طور پر شکست فاش کی۔ اور کیا یہی علامت فتح امام علیہ السلام کی بھی نہیں ہے؟ کیا ہمیں اسے ہی سبق نہیں لینا چاہیے کہ اگر انسان صاحب ایمان ہو، توحید پر یقین رکھتا ہو، آخرت پر اس کا عقیدہ پختہ ہو اور نفس مطمئنہ رکھتا ہو تو تن تنہا 20,000 30,000 کی سپاہ اشرار کو روحانی، اخلاقی، جسمانی ہر محاذ پر شکست دے سکتا ہے۔ اس عظیم انسان کی مثال دنیا میں کہاں موجود ہے؟ کون شخص عظمت انسانیت کے اس معیار پر پورا اتر سکتا ہے کہ حسین علیہ السلام کے خطبے جیسا ایک جملہ ہی ادا کر سکے، یا کربلا کی عظیم و دل افگار خاتون جناب زینبی کے خطبے جیسا ایک بول سکے؟ یہ مدرسہ کربلا کے درس ہیں اور عزائے حسین کو زندہ رکھنے کی تاکید کا حقیقی مقصد ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنا ہے تاکہ حسین کی عظمت کا اندازہ ہو سکے، تاکہ عزائے حسین علیہ السلام میں ہونے والی اشک ریزی پورے شعور اور پوری معرفت سے ہو۔ حسین علیہ السلام کی معرفت آپ کے قلب و ضمیر کو رفعت اور آپ کی انسانیت کو جلا دے گی آپ کو ذہنی غلامی سے نجات دے کر نہ صرف حق گو اور آزاد انسان بلکہ سچا مسلمان بنائے گی۔ مکتب حسین انسان سازی کا مکتب ہے، گناہگار سازی کا نہیں۔ حسین کا محاذ عمل صالح کا محاذ ہے، گناہ کا نہیں۔ بس عزائے حسین کو زندہ رکھنے کی ضرورت میں یہی فلسفہ کار فرمائے کہ کسی بھی کڑی سے کڑی آزمائش کے سامنے افراد امت اسلامیہ کا اعتماد نفس متزلزل نہ ہو۔ غور کریں کہ آپ پر مصائب و آلام کے کون کون سے کوہ گرا نہیں ٹوٹے، کون کون سے دکھ درد سے آپ دوچار نہیں ہوئے، کس کس ابتلا کا آپ نے سامنا نہیں کیا، اور کون کون سے بڑے بڑے داغ آپ نے اپنے دل صد پارہ پر نہیں لیے۔ لیکن کیا آپ کے پائے صبر و ثبات اور عزم استقلال میں ذرا بھر بھی کوئی لغزش، تذلیل یا اضمحلال واقع ہوا؟ کیا آپ ان انتہائی کڑی آزمائشوں پر انتہائی خوش اسلوبی سے پورے نہیں اترے؟ کیا آپ نے احیاء دین حق کا فریضہ بطور احسن انجام نہیں دیا؟ اور کیا آپ اپنے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے سے کما حقہ عہدہ بھرا نہیں ہوئے؟ آپ لمحے بھر کے لیے ان کے سچے شیعہ تو بن جائیے، ذرا ان کی پیروی تو کر کے دیکھیے، ان کے توحید اور آخرت پر ایمان کی قوت کا مشاہدہ تو کیجیے، پھر آپ کو ان کی عظمتوں کی معراج کا اندازہ ہوگا۔ صبح عاشورہ کو آپ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ شاید اس وقت سامعین کو اس کی حقیقت و صداقت کا اندازہ نہ ہوا ہو۔ لکھا ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ نے اصحاب باصفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، عزیز دوستو، اب تیار ہو جاؤ اور ریاض رکھو کہ موت کی حیثیت صرف ایک پل کی ہے جس پر سے گزر کر ہم اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جاتے ہیں۔ ایک بہت دشوار، پرخطر لیکن نہایت کم اہمیت اور کثیف دنیا سے ایک انتہائی پر عظمت و ہمت
پر عظمت و اہمیت، پر کیف و مسرت اور نہایت بعزت و شرف لطیف دنیا کی طرف. یہ تو آپ کا قول تھا جسے حاضرین نے بھی سنا، واقع نگاروں نے بھی سنا اور تاریخ نے بھی اپنوں اور بیگانوں کی روایت سے قلم بند کیا گیا. لیکن آپ کا عمل ملاحظہ ہو کہ لشکر عمر سعد کے واقعہ نگار حمید بن مسلم کا بیان ہے: مجھے سخت تعجب ہے حسین ابن علی پر کہ جو ان کی شہادت کا وقت قریب آتا جا رہا تھا اور ان کے مصائب کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، آپ کا چہرہ کسی داخلی مسرت سے اس طرح کھلتا اور روشن ہوتا جا رہا ہے کہ گویا بڑے طویل فراق کے بعد وصل حبیب سے بہرور ہوا ہی چاہتے ہیں. آخر وہ کہتا ہے: دم آخر جب میں حسین علیہ السلام کے پاس قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ سر اقدس جسم جزد مطہر سے قلم کیا جا چکا ہے، لیکن جب میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو میں دیکھتا ہی رہ گیا. اس قدر نور آپ کے روح مقدس سے پھوٹ رہا تھا کہ میں دم بخود وارفافتگی کے عالم میں بھول ہی گیا کہ میں ایک شہید کو دیکھ رہا ہوں جس کا سر مبارک جسم میں پاک سے جدا ہو چکا ہے اور جو موت کے پھول پر سے گزر کر اس دنیا فانی سے عالم بالا کو سدھار چکا ہے. کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی مثال ہے، کوئی ایسا نمونہ ہے جس کی یاد کی وقتاً فوقتاً تجدید، تعمیر اخلاق انسانی اور احیاء اقدار آدمیت کے لیے ایک تاریخی ضرورت ہو؟ دشمن پر آپ کے حملوں کے بارے میں تاریخ کا بیان ہے کہ آپ نے میدان میں جس مقام کو اپنے حملے کا مرکز قرار دیا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ خیام سے زیادہ دور نہ رہا ہوگا، کیونکہ اولاً یہ کہ آپ لشکر عمر سعد کی نامردی اور نا انسانیت کا پورا اندازہ کر چکے تھے، اور ان سے یہ توقع قطعاً فضول تھی کہ یہ سوچیں کہ جنگ تو ہماری حسین سے ہے، حرم حسین سے ہمارا کیا واسطہ، اور کہیں کہ خیام حرم سے معترض نہ ہو. لہذا آپ نے چاہا کہ جب تک بدن میں جان اور رگوں میں خون باقی ہے کوئی خیام کی طرف بڑھنے کی جرأت نہ کرے. چنانچہ جب حملہ کرتے ہوئے سپاہی یزید سامنے سے بھاگ کھڑی ہوتی تو ان کے تعاقب میں زیادہ دور تک نہیں جاتے بلکہ تھوڑی دور سے واپس آ جاتے کہ مبادہ بزدل یزیدی خیمہ گاہ پر حملہ نہ کر دیں. اور ثانیاً یہ کہ جب تک زندہ رہے اہل بیت اطہار آپ کی زندگی سے باخبر رہے. لہذا آپ نے اپنے حملوں کا مرکز ایسے مقام کو بنایا جہاں سے آپ کی آواز آپ کے حرم اطہر تک پہنچ سکے. اسی لمحے اور تعاقب کے بعد جب واپس تشریف لاتے تو لا حول ولا قوت الا بالعلی العظیم فرماتے تھے، جس سے اہل بیت کو معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ ہنوز زندہ ہیں. آپ نے انہیں تاکید کی ہوئی تھی کہ جب تک آپ علیہ السلام زندہ ہیں وہ خیموں سے باہر نہ آئیں. ان باتوں پر عمل نہ کریں کہ حرم پاک بے قرار ہو کر بار بار خیموں سے باہر نکل آتے تھے. ہرگز ایسا نہ تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی حکم عدولی کا نہ کوئی جواز تھا نہ امکان. علاوہ ازیں امام کا یہ حکم بھی تھا کہ جب تک میں زندہ رہوں سوئے قول سے ہر قیمت پر اعتراض کیا جائے تاکہ اجر میں کوئی کمی نہ واقع ہو جائے اور دشمنان اہل دین کے عذاب میں اضافہ ہو. لہذا نہ امام کی حکم عدولی ہوئی، نہ حرم محترم میں سے کوئی باہر نکلا، اور نہ ان کی غیرت و حمیت بھی انہیں باہر آنے کی اجازت دیتی تھی. حرم جب امام علیہ السلام کی صدائے لا حول سنتے تھے تو انہیں تسکین سی ہو جاتی تھی کہ آپ زندہ ہیں، حتیٰ کہ آپ نے ایک دو بار ودا کے بعد بھی خبر گیری کے لیے تشریف لائے. اسی لیے شہادت واقع ہو جانے کے بعد بھی حرم آپ کے انتظار میں رہے. عربی گھوڑوں کو خاص جنگی تربیت دی جاتی تھی. گھوڑا بہت سکھایا جا سکنے والا جانور ہے. میدان جنگ میں جب سوار قتل ہو جاتا تو اس کا گھوڑا شدید رد عمل کا مظاہرہ کرتا تھا. اہل بیت اطہار گئے خیمہ پر منتظر کھڑے تھے کہ شاید امام ابھی زندہ ہو اور شاید ان کی آواز سنائی دے، شاید وہ ایک بار پھر خدا حافظی کے لیے تشریف لائے
اور اس طرح ان کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور جب گھوڑے کی انہیں ناچ سنائی دی تو سب اس خیال سے کہ امام تشریف لائے ہیں در خیمہ پر جمع ہو گئے، لیکن جب گھوڑے کی پشت پر سوار کی بجائے الٹی ہوئی زین پر نگاہ پڑی تو خاندان رسول نے واہ حسینہ واہ محمدہ کی فریاد بلند کی۔ سب گھوڑے کے گرد جمع ہو گئے۔ نوح سرائی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ انسان اپنے درد دل کا اظہار نوحے سے کرتا ہے، کبھی آسمان سے خطاب کرتا ہے، کبھی زمین سے خطاب ہوتا ہے، کبھی اپنے آپ کو مخاطب قرار دیتا ہے، لیکن یہ اہل بیت امام حسین امام مظلوم کے گھوڑے سے مخاطب تھے۔ امام علی مقام کا حکم تھا کہ میری زندگی میں نوحہ و بکا نہ کرنا، لیکن اب آپ کی مظلومانہ شہادت پر سب سوگوار اور نوحہ کنا تھے۔ اصحاب مقاتل نے لکھا کہ آپ کو اپنی ایک دختر سکینہ سے غیر معمولی محبت تھی۔ بڑی ہو کر یہ خاندان رسالت کی عظیم ترین عالمہ بنی، جن کا سب علماء و ادباء عرب بڑا احترام کرتے تھے۔ امام علیہ السلام اس بچی کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ لکھا ہے کہ اس معصومہ نے شہادت امام مظلوم پر آپ علیہ السلام کے گھوڑے سے مخاطب ہو کر ایسی نوحہ سے رائے کی کہ سننے والوں کے کلیجے شک ہوتے تھے۔ اس دل گداز اور جگر پاش نوحے کے الفاظ یوں ہیں: اے میرے بابا کے گھوڑے، کیا میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسے ہی قتل کر دیا گیا؟ اے خدا بزرگ و برتر، ہمارے دلوں کو نور حقیقت سے روشن فرما۔ تحریف یا شیطان کی اکساہٹ کی وجہ سے جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے انہیں معاف فرما۔ ہمیں دین حق کی سچی تبلیغ کے فرائض بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور ہماری عاقبت بخیر فرما۔ رحم اللہ من قرأت الفاتحہ مع الصلوات۔